ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ اس کے بابا چائے کی دکان لگاتے تھے۔ وہ صبح صبح اٹھ کر اپنے بابا کے ساتھ کام کرواتا اور پھر اسکول کے لیے نکل جاتا۔ اسکول میں تمام لڑکے علی سے بات نہیں کرتے کیونکہ وہ چائے والے کا بیٹا تھا۔ علی اپنے تمام دوستوں سے بات کرنا چاہتا، ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو تمام بچے اس پر ہنسنے لگتے۔ علی کو بہت برا لگتا۔ کیا کوئی میرے ساتھ ویڈیو گیم کھیلے گا؟ ہاں میں کھیلوں گا تمہارے ساتھ ویڈیو گیم۔ ارے ویڈیو گیم کھیلنے کا پوچھ رہا ہوں، چائے بنانے کا نہیں۔ اس کے ایسے کہتے ہی علی اداس ہو جاتا ہے۔ علی گھر جاتے ہی منہ پھلا کر بیٹھ جاتا ہے اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کے ابو اس کو دیکھ کر اس کے لیے کھانا لینے چلے جاتے ہیں۔ ارے سوڑی بیٹا، تجھے کیا ہوا؟ اتنا اداس ہو کر کیوں بیٹھا ہے؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ لو جلدی سے کھانا کھا لو، پھر میں آپ کو باہر سیر کروا کر لاؤں گا۔ ارے نہیں بابا، مجھے سیر کرنے نہیں جانا۔ آپ کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ یہ چائے کا کام چھوڑ دیں۔ اسکول میں کوئی بھی بچہ مجھ سے بات نہیں کرتا، میرے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا کیونکہ میں چائے والے کا بیٹا ہوں نا۔ آپ یہ چائے کا کام چھوڑ کر کوئی اور کام کر لیں۔ ارے بیٹا، اچھا بھلا کام تو ہے، اس کام میں کیا دقت ہے؟ چلو میں کوشش کروں گا کوئی اور کام ڈھونڈ لوں۔ ویسے تمہیں کون سا کھیل کھیلنا ہے؟ میرے ساتھ کھیل لو۔ نہیں بابا، آپ کے ساتھ نہیں کھیلنا، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ایسے کہتے ہی علی وہاں سے چلا جاتا ہے بغیر کھانا کھائے۔ پھر علی کے بابا سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام کرنے سے میرے بیٹے کے دوست اس سے بہت دور جا رہے ہیں، اس لیے مجھے کوئی اور کام ڈھونڈنا ہوگا۔ پھر علی کے بابا اپنا دوسرا کام ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہاں علی کے اسکول میں ٹرپ لے کر جایا جاتا ہے۔ علی کے ٹیچر سب بچوں سے کہتے ہیں، بچوں تھوڑے دنوں کے بعد آپ لوگوں کو چنکا ٹرپ کے لیے لے کر جایا جائے گا، آپ لوگ اسی تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ یہ سن کر سارے بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ علی بھاگتا بھاگتا گھر آتا ہے اور اپنے بابا کو ٹرپ کے بارے میں بتاتا ہے۔ بابا آپ کو پتا ہے ہمارے اسکول میں ٹرپ لے کر جایا جا رہا ہے، ٹرپ پر بہت مزہ آئے گا، آپ مجھے بیگ میں ضروری سامان پیک کر کے دے دیجیے گا، میں تو ضرور جاؤں گا۔ ارے ہاں بیٹا، کیوں نہیں، لیکن میری بات یاد رکھنا، اپنے بیگ میں ایک برتن ضرور لے کر جانا، اگر وہاں پر کچھ پکانا پڑے تو تمہارے پاس برتن ہو۔ ہاں بابا، کیوں نہیں، آپ بس مجھے بیگ پیک کر کے دے دیجیے گا، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں ٹرپ پر جانے کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد ٹرپ پر جانے کا دن آ جاتا ہے۔ تمام بچے جنگل پر پہنچ جاتے ہیں اور ٹریکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ میں تمام بچوں کو گروپ میں ڈیوائیڈ کروں گی اور آپ لوگوں کا ایک گروپ لیڈر بھی ہوگا۔ آپ لوگوں کو اپنے گروپ لیڈر کی بات ماننی ہوگی اور اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ رہنا ہوگا۔ سب کو بات سمجھ آ گئی؟ اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ ہی رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ سب اپنا اپنا بیگ لے کر ٹریکنگ شروع کرتے ہیں۔ ارے مس نے کس کو گروپ لیڈر بنا دیا، جس کو چائے بنانے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں، اب کیا کریں گے، ہمیں اس کی بات ماننا ہوگی کیا؟ تمام بچے علی پر ہنسنے لگتے ہیں۔ علی کو بہت برا لگتا ہے۔ تھوڑا دور چلنے کے بعد سب بچے تھک جاتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی دیر آرام کر کر پھر ہم آگے جائیں گے، اتنی دیر کچھ کھا بھی لیتے ہیں، بھوک بھی لگی ہے۔ تمام بچے مان جاتے ہیں، لیکن علی، ہم یہاں پر نہیں رک سکتے، باقی سب لوگ ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے، ویسے بھی اندھیرا ہونے والا ہے، پھر ہم راستہ بھٹک جائیں گے، ہمیں چلنا ہوگا۔ لو اب ہم تمہاری بات مانیں گے کیا؟ نہیں، ہم نہیں جا رہے، ہم کچھ کھائیں گے تو پھر آگے جائیں گے، اگر تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو۔ علی کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، لیکن علی ان لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیچر اور باقی بچے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن علی کے گروپ کے بچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ناشتہ کر کر پھر چلتے ہیں، لیکن جلد ہی سورج ڈوب جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ارے اب تو اندھیرا ہو گیا، اب تو ہمیں راستہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ احمد کے ایسا بولتے ہی
باقی کے تمام بچے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایسا موڑ آتا ہے جہاں سے راستہ پتہ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ارے اب کیا کریں گے؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پھر علی کہتا ہے، ارے اب تو مجھے بھی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسا کرتے ہیں یہیں پر ٹھہر جاتے ہیں یا پھر آواز دیتے ہیں۔ پھر سارے بچے مل کر ٹیچر کو آواز دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹیچر ٹیچر ہم کھو گئے ہیں، کیا کوئی ہمیں سن رہا ہے؟ ان کے بہت ساری آوازیں دینے کے بعد بھی کوئی بات نہیں بنتی۔ احمد کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں ہم چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمیں آگے مل ہی جائے گا۔ یہاں پر ٹھہرنے سے کوئی ہمیں جانور بھی کھا سکتا ہے۔ پھر علی بولتا ہے، نہیں، میں تو کہتا ہوں ہمیں یہاں پر ہی ٹھہرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیچر ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ ہی جائیں گے۔ اگر ہم آگے جائیں گے تو ہم راستہ بھٹک جائیں گے، اس لیے ہمیں یہاں پر ہی ٹھہرنا ہوگا۔ پھر سارے بچے علی کی بات مان لیتے ہیں اور وہیں پر ہی ٹھہر جاتے ہیں۔ پھر ایک بچہ بولتا ہے، ارے اب تو ہمارا کھانا بھی ختم ہو رہا ہے، پانی بھی ختم ہو جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں چلتے ہیں۔ ارے نہیں نہیں نہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ اگر ہمیں آگے کسی جانور نے کھا لیا تو پھر مجھے تو بہت سردی بھی لگ رہی ہے۔ پھر علی گھر سے جو برتن لے کر آیا تھا اس میں چائے بنانے لگتا ہے۔ پھر تمام بچوں کو تھوڑی تھوڑی چائے پلاتا ہے۔ تھوڑی سی سردی کم ہوتی ہے، پھر ان کو آگ جلا کر دیتا ہے۔ اپنے گروپ کے بچوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ٹیچر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ ٹیچر کو دیکھ کر تمام بچوں کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ پھر کیمپ پر پہنچنے کے بعد ٹیچر بچوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر احمد بولتا ہے، ٹیچر آج اگر ہم محفوظ ہیں تو اپنے گروپ لیڈر علی کی وجہ سے، اس نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ یہ سن کر علی بہت خوش ہوتا ہے۔ علی کی کہانی سن کر تمام بچے علی سے دوستی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آج پہلی بار علی کو چائے والا ہونے پر خوشی ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سے گھر جاتا ہے اور اپنے بابا کو سب کچھ بتاتا ہے۔ پھر اس کے بابا اس کو کہتے ہیں، علی بیٹا، میں نے دوسرا کام ڈھونڈ لیا ہے، اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارے نہیں نہیں بابا، آپ یہی کام کریں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ یہ بات سن کر علی کے بابا بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔